الرحمن الرحیم 11ویں پارے کی تفسیر کا خلاصہ سماعت فرمائیں۔ اللہ رب العالمین فرماتا ہے ما کان للنبی والذین آمنوا ان یستغفروا للمشرکین ولو کانوا اولی قربا من بعد ما تبین لهم انہم اصحاب الجحیم۔ نبی اور ان لوگوں کے لیے جو ایمان لائے ہیں کبھی یہ جائز نہیں کہ وہ مشرکوں کے لیے بخشش کی دعا کریں، خواہ وہ ان کے قرابت دار ہی رشتہ دار ہی کیوں نہ ہو، اس کے بعد کہ ان کے لیے یہ صاف ظاہر ہو گیا کہ یقیناً وہ جہنمی ہے۔ یعنی ایسا شخص جس کی موت ہی شرک و کفر پر ہوئی ہو، پھر کسی بھی مومن کے لیے جائز نہیں کہ وہ ان کے لیے دعائے مغفرت کرے۔ معاملہ یہ ہوا تھا کہ ابو طالب یہ حالت نزع میں تھے، موت اب آئی کہ تب آئی، بستر مرض پر پڑے تھے، اور وہاں مکہ کے بڑے بڑے کفار سردار ان کے پاس بیٹھے ہوئے تھے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم گئے اور اپنے چچا سے کہا، اے چچا آپ ایک بار لا الہ الا اللہ پڑھ دیں، ایک بار لا الہ الا اللہ کا اقرار کر لیں تو میں اس کلمے کے لیے میں شہادت دوں گا، اللہ کے سفارشی بنوں گا۔ وہاں جو سرداران کفار بیٹھے ہوئے تھے، ابو جہل ہے، عبداللہ بن ابی امیہ ہے، ان لوگوں نے کہا کیا تم اپنے باپ عبد المطلب کے دین کو چھوڑنے والے ہو؟ اپنے باپ کی دین کو تم چھوڑ دو گے؟ انہوں نے ان کو عار دلایا۔ ابو طالب نے آخر میں یہ کہا کہ میں اپنے باپ عبد المطلب کے دین پر ہی مر رہا ہوں۔ تو انہوں نے کہا کہ میرے بچے مجھے نار پسند ہے، آر پسند نہیں۔ یہ جو آر دلایا انہوں نے، پھر وہ اپنے باپ عبد المطلب کے دین پر ہی ان کی وفات ہوئی۔ اس بات کا بڑا گہرا صدمہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو ہوا، اور انہوں نے کہا کہ میں آپ کے لیے استغفار کرتا رہوں گا یہاں تک کہ مجھے روک دیا جائے۔ صحیح بخاری میں روایت مذکور ہے۔ تو پھر اللہ رب العالمین نے یہ آیت نازل کی اور آپ کو روک دیا گیا، وَمَا كَانَ لِلنَّبِيِّ وَالَّذِينَ آمَنُوا أَن يَسْتَغْفِرُوا لِلْمُشْرِكِينَ۔ نبی کے لیے اور مومنین کے لیے جائز نہیں ہے کہ وہ مشرکوں کے لیے دعا کریں، چاہے وہ کوئی ان کا قریبی رشتہ دار ہی کیوں نہ ہو۔ چچا ہیں، قریبی رشتہ دار تھے، دین میں اس قدر مددگار رہے، اپنے بھتیجے کے ساتھ رہے اور ہر طرح سے آپ کی حمایت کرتے رہے۔ نبی کی بڑی خواہش تھی کہ میرے چچا ایک بار ایمان قبول کر لیں، لا الہ الا اللہ کا اقرار کر لیں، اور بڑی آپ سے محبت تھی۔ اور جب آپ نے دین اسلام کو کلمہ لا الہ الا اللہ کا اقرار نہیں کیا اور یہ کہتے ہوئے مر گئے کہ میں اپنے باپ عبد المطلب کے دین پر مر رہا ہوں، نبی کو اس کا بڑا گہرا صدمہ ہوا، اور آپ نے پھر یہ کہا کہ میں ان کے لیے استغفار کرتا رہوں گا یہاں تک کہ مجھے روک دیا جائے۔ تو نبی کو روک دیا گیا۔ معلوم کیا ہوا کہ نبی بھی جس سے محبت کرے اسے ہدایت نہیں دے سکتے۔ اللہ رب العالمین نے آیت نازل کی، وَإِنَّكَ لَا تَهْدِي مَنْ أَحْبَبْتَ، اے ہمارے حبیب آپ جس سے محبت کرے اسے ہدایت نہیں دے سکتے، وَلَكِنَّ اللَّهَ يَهْدِي مَن يَشَاءُ، اللہ جسے چاہتا ہے ہدایت دیتا ہے۔ تو ہمارا کام پہنچانا ہے۔ بعض دفعہ قریبی رشتہ دار ایسے ہوتے ہیں جنہیں ہم ہدایت دیتے ہیں، ہدایت کی باتیں سمجھاتے ہیں، لیکن وہ نہیں سمجھتے، نہیں مانتے، تو ہمیں حق پہنچا دینا یہ ہمارا کام ہے، ہدایت دینا یہ اللہ رب العالمین کا کام ہے۔ تو اللہ رب العالمین نے یہاں منع فرمایا کہ کوئی بھی شخص مشرکوں کے لیے دعائے مغفرت نہ کرے۔ اب سوال یہ ہے کہ اگر کوئی ایسا شخص جس نے کلمہ تو پڑھا ہے، مسلمان گھرانے میں پیدا ہوا، لیکن وہ نہ تو کلمہ کو جانتا ہے اور نہ ہی اسلام کو جانتا ہے، نہ نماز پڑھتا ہے اور نہ ہی
توحید پر کاربند ہے، بلکہ ہر مہینے کسی نہ کسی ولی اور کسی نہ کسی بزرگ کے نام کی نظر و نیاز پیش کر رہا ہے، اور نہ نماز سے مطلب ہے اس کو، نہ روزے سے، نہ صدقات سے، اور وہ ایک الگ ہی دین فالو کر رہا ہے، اور نام اور ٹھپا مسلمان کا ہے، تو کیا ایسے شخص کے بارے میں یہ حکم ہے کہ وہ مر جائے تو اس کے لیے استغفار کیا جائے؟ جب تک زندہ ہے تب تک تو ہم اس کو ہدایت کی باتیں سمجھائیں گے اور ہدایت کی اس کے لیے دعا کرتے رہیں گے، اللہ اس کو ہدایت دے۔ لیکن کوئی ایسا شخص اگر پھر وفات پا جائے تو وہ آدمی بھی اسی حکم میں ہوگا، کیونکہ کبھی بھی اس نے اللہ رب العالمین کے احکام اور فرائض کو عملت اس کو نہیں کیا، نہ نماز سے اس کا واسطہ رہا، نہ ہی دین کو سمجھا، نہ ہی اسلام کو جانا، نہ ہی توحید کو سمجھا، بلکہ ہر مہینے کسی نہ کسی بزرگ کے نام کی نظر و نیاز پیش کرتا رہا، درگاہوں پر جا کر قربانیاں چڑھاتا رہا، غیر اللہ کی نظر و نیاز پیش کرتا رہا، اور اسی عمل میں اس کی وفات ہو گئی، تو ایسا شخص بالاتفاق یہ مشرک ہی ہے۔ ہم ان کے لیے دعا استغفار نہیں کریں گے، چاہے وہ ہمارا قریبی رشتہ دار ہی کیوں نہ ہو۔ یہ بہت بڑی بات ہے، اور دیکھیں گے معاشرے میں تو ایسے لوگ مل جائیں گے جن کے یہ اعمال ہیں کہ ان کو نماز سے واسطہ نہیں ہے، نماز وہ نہیں پڑھتے، توحید کو وہ نہیں سمجھتے، شرک دن و رات شرک و بدعات میں ملوث ہیں، ہر مہینے کسی نہ کسی ولی کے نام کی نظر و نیاز پیش کر رہے ہیں، چادر چڑھا رہے ہیں اور قربانیاں دے رہے ہیں، غیر اللہ کو پکار رہے ہیں، یا نعرہ حیدری اور یا رسول اللہ کی نعرہ بلند کر رہے ہیں، غیر اللہ سے مدد طلب کر رہے ہیں، اور اسی عقیدے اور اسی عمل میں مر جاتے ہیں، تو یہ اسی حکم میں مانے جائیں گے، چاہے وہ ہمارے قریبی رشتہ دار ہی کیوں نہ ہوں۔ اس کے بعد اللہ رب العالمین نے ہماری زندگی کی ایک بہترین مثال دی۔ کیا مثال دی ہے؟ انما مثل الحیات الدنیا کماء انزلناہ من السماء فاختلط به نبات الارض، آسمان سے بارش برستی ہے، زمین مردہ ہو گئی، اور بارش برسی تو زمین کو اللہ نے زندگی بخش دی، جو زمین کے اندر نباتات تھے وہ لہلہانے لگے، وہ اگ ہوئے، وہ ان کے اندر ہریالی آ گئی، اور پھر یہ ہریالیاں دھیرے دھیرے پکنے لگی، یہ پھل دھیرے دھیرے پکنے لگے، یہ غلے دھیرے دھیرے پکنے لگے۔ پھر کیا ہوا کہ اللہ رب العالمین نے جب یہ پکنے لگے تو ان کو کسان کیا کرتا ہے؟ کاٹ دیتا ہے اور کاٹ کر گھر لے جاتا ہے۔ کہا تمہاری زندگی بھی ایسے ہی ہے کہ جس طرح وہ زمین پہ پانی پڑتا ہے اور زمین نباتات اگاتی ہے، تو تم بھی مادر رحم میں پانی کے قطرے میں گئے، اور تم ایک وقت متعین کے بعد آ گئے، زندگی تمہیں مل گئی، پھر یہ بچپنا ہے اور اس کے بعد پھر جوانی ہے، اسی طرح یہ نباتات ہیں، دیکھتے ہیں یہ پہلے کوپن نکلتا ہے اور پھر یہ ایک تنا ایک پیڑ کی شکل اختیار کر لیتا ہے اور لہلہانے لگتا ہے، ہریالی آ جاتی ہے، اس میں پھل اور غلے آ جاتے ہیں۔ اسی طرح انسان جوان ہو جاتا ہے اور اس کے اوپر جوانی آ جاتی ہے، بازوؤں میں قوت آ جاتی ہے، جسم میں طاقت آ جاتی ہے، اور پھر جیسے یہ نباتات ایک وقت کے بعد سوکھنے لگتے ہیں، مرجھانے لگتے ہیں اور ٹوٹنے لگتے ہیں، ہوائیں ان کو بکھیرنے لگتی ہیں، تو یہ جوانی پھر ڈھلنے لگتی ہے، اور انسان کی جوانی بڑھاپے میں بدلتی ہے، اور پھر اس کے بال سفید ہونے لگتے ہیں، آنکھوں کی روشنی کم ہونے لگتی ہے، جسم کمزور پڑنے لگتے ہیں، اور پھر کیا ہوتا ہے؟ جس طرح کسان پھل کے پک جانے کے بعد کاٹ کر گھر لے جاتا ہے، ایسے ہی یہ جب پک جائیں گے تو اللہ ان کو پھر سے زمین میں ڈال دے گا، اور اللہ باس بعد الموت پہ یہ دلیل دیتا ہے، ہم پھر تمہیں زندہ کریں گے، تمہیں ہماری پاس لوٹ کر آنا ہے۔ جیسے کسان گھر لے جاتا ہے غلہ اٹھا کر، ایسے ہی ہم جہاں سے آئے وہاں پھر لوٹ جائیں گے۔ اللہ اکبر، اللہ کی طرف سے آئے اور اللہ کی طرف پھر لوٹ جائیں گے۔ تو باس بعد الموت پہ دلیل اور انسان کی زندگی کی ایک بہترین مثال اللہ نے دی ہے کہ یہ تمہاری زندگی ہے، اس طرح تمہاری زندگی۔ اچھا، ایک مفسر اس سے بڑی زبردست نصیحت نکالتے، وہ کہتے یہ ہیں جب پھل پک جاتا ہے اپنی فراوانی کے بعد، اپنی ہریالی کے بعد، پھر اسے کاٹ دیا جاتا ہے، تو اسی طرح جب کسی بندے کو
इत्माम नेमत, नेमतों से भरपूर कर दिया जाता है, हर चीज की ऐशो इशरत दे दी जाती है। ये वक्त होता है कि अब काटा जाएगा, अब उसके कटने का वक्त आ गया। लिहाजा जिसको नेमतें भरपूर मिल जाए उसे चाहिए कि वो बहुत ज्यादा केयरफुल रहे, क्योंकि नेमतें भरपूर मिल जाने के बाद अब जवाल का वक्त शुरू होता है। पहले उठान और फिर जवाल का वक्त होता है। अब भरपूर हर चीज मिल गई तो अब मुंतजिर रहो कि अब तुम्हें पकड़ा जाएगा, अब काटा जाएगा, अब जवाल का वक्त शुरू हो रहा है। लिहाजा ऐसे वक्त में और ज्यादा ऐसे लोगों को केयरफुल रहना चाहिए। उसके बाद अल्लाह रब्बुल आलमीन फरमाता है वल्लाहु यदउ इला दारिस सलाम। अल्लाह अकबर। एक दावत एक मुसलमान की दूसरे मुसलमान की होती है, तो उसे चाहिए कि एक मुसलमान जब दूसरे मुसलमान को दावत दे तो उसको कबूल करे। अच्छा, वो दावत कबूल करना उसका हक है। अल्लाह अपने बंदों को दावत दे रहा है दारुस सलाम की, ऐसी सलामती वाला घर जहां सलामती सलामती है, जहां अमन ही अमन है, जहां सुकून ही सुकून है, जहां रहमत ही रहमत है। और वहां की नेमतें अल्लाह अकबर कभी निकाला नहीं जाएगा। क्वांटिटी भी ओरिजिनल और क्वालिटी भी बहुत ज्यादा, क्वांटिटी भी ज्यादा और क्वालिटी भी बहुत अहम। ऐसी नेमतों की तरफ अल्लाह दावत देता है। वल्लाहु यदउ इला दारिस सलाम, और अल्लाह सलामती के घर की तरफ बुलाता है। किसे? वयहदी मन यशाउ इला सिरातिम मुस्तकीम, और जिसे वो चाहता है सीधे रास्ते की हिदायत देता है। सलामती की दावत हर किसी के लिए है, लेकिन इस सलामती की दावत पर वही लोग आएंगे जो अल्लाह की दी हुई हिदायत और रास्ते को फॉलो करेंगे। अल्लाह ने एड्रेस बता दिया है, इस तरह तुम्हें सलामती के घर के पास आना है। अगर उस एड्रेस पर आया जाएगा, उस रास्ते पर चला जाएगा, तब अल्लाह की इस दारुस सलाम को हम पाएंगे, अल्लाह रब्बुल आलमीन की इस दावत पर हम पहुंचेंगे। और अगर अल्लाह की दी हुई हिदायत के रास्ते पर हम नहीं चलेंगे तो जाहिर है हम अपनी मंजिल को नहीं पा सकेंगे। लिहाजा अल्लाह ने कहा कि वयहदी इला सिरातिम मुस्तकीम, अल्लाह ने जो हिदायत दी है तुम्हें, सिरात मुस्तकीम की जो रास्ता यानी एड्रेस जो बताया है, उस रास्ते पर चलो, तब तुम दारुस सलाम तक आओगे। आगे अल्लाह फरमाता है जन्नती जन्नत में चले जाएंगे और जहन्नमी जहन्नम में। तो जन्नतियों को अल्लाह रब्बुल आलमीन फरमाएगा और चाहिए कुछ, अभी और भी कुछ नेमत बाकी है। तो कहेंगे जन्नती, या रब्बे करीम, क्या तूने हमारे चेहरे रोशन नहीं किए? क्या तूने हमें अजाब से नहीं बचा लिया? क्या तूने हमें ये नेमतें नहीं अता फरमाई? क्या हमारे नामाए आमाल का जो तराजू है तूने नहीं झुका दिया? क्या हमारे नामाए आमाल तूने दाहिने हाथ में नहीं अता फरमाया? यानी ए मेरे रब, तूने तो हर वो चीज अता फरमा दी जो हमें चाहिए थी, अब हमें कौन सी नेमत बाकी रह गई है? अल्लाह फरमाएगा लिल्लदीना अहसनुल हुस्ना। तो हुस्न देखिए, हसीन अमल करने वालों के लिए हुस्ना है। हसीन अमल करो और हुस्ना ले जाओ। हुस्ना क्या है? जन्नत। लिल्लदीना अहसनुल हुस्ना और व जियादा, और ज्यादा देगा। ज्यादा क्या है? हदीस के अंदर है, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाया कि बंदे के दरमियान से जो हिजाबात होंगे, अल्लाह रब्बुल आलमीन और बंदे के दरमियान वो हिजाबात उठा दिए जाएंगे। फिर बंदा अल्लाह रब्बुल आलमीन का दीदार करेगा। और हदीस में यह है कि बंदा जब अल्लाह रब्बुल आलमीन को देखेगा तो अल्लाह की कसम, दुनिया वो जन्नत की जितनी नेमतें वो देखा होगा, हर नेमतें हीच हो जाएंगी, हर नेमतों को भूल जाएगा अल्लाह की दीदार के सामने। अल्लाह की दीदार की लज्जत और ठंडक इतनी अजीम होगी कि वो जन्नत की हर शय को भूल जाएगा। अल्लाह अकबर। क्या हम नहीं चाहते कि मैं रब को देखूं, मुझे बनाने वाला, इस कायनात को बनाने वाला, इस कायनात पर हुकूमत करने वाला और इतनी बेहतरीन शक्ल सूरत बनाने वाला, हर शय को अता करने वाला कितना अजीम होगा, कितना खूबसूरत होगा। क्या दिल में ये चाहत और तड़प नहीं होती? हर ईमान वालों को होती है। और हर शय, हर ईमान वाला अल्लाह से जो मोहब्बत करता है, अल्लाह के दीदार का मुश्ताक रहता है कि मेरे रब का दीदार कब मैं अपने रब को देखूंगा। अल्लाह अकबर। तो अल्लाह रब्बुल आलमीन अपने बंदों के दरमियान से हिजाबात हटा देगा और वो अपने रब का दीदार करेंगे। अल्लाह अकबर। कैसे करेंगे? अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाया, जिस तरह तुम चांद को, 14वीं रात के चांद को देखते हो, 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 14वीं रात के चांद को देखते हो,
کہ اس کے درمیان اور تمہارے درمیان کوئی چیز حائل نہیں ہوتی، تم بالکل صاف و شفاف روشن چاند کو دیکھ رہے ہوتے ہو، اس طرح تم جنت میں اپنے رب کا دیدار کرو گے۔ اللہ رب العالمین ہم سب کو بھی ان لوگوں میں شامل فرمائے جنہیں رب کا دیدار ہوگا، آمین۔ اس کے بعد اللہ رب العالمین فرماتا ہے حق صرف ایک ہی ہے، اس کے علاوہ جتنی بھی چیزیں، جتنی بھی راہیں اور جتنی بھی باتیں ہیں سب گمراہی ہے۔ اللہ فرماتا ہے فَمَاذَا بَعْدَ الْحَقِّ إِلَّا الضَّلَالُ، حق کے سوائے کیا رہ جاتا ہے، حق کے بعد کیا بچ جاتا ہے سوائے گمراہی اور ضلالت کے۔ لہذا معلوم یہ ہوا کہ حق صرف ایک ہی ہے، کوئی ایک ہی راستہ ہدایت کا راستہ ہے، ایک ہی راستہ دارالسلام کی طرف جاتا ہے، اللہ کا راستہ، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کا راستہ، صحابہ کرام کے اجماع کا راستہ، جس راستے پر صحابہ کی جماعت چلے، جس راستے پر نبی نے بلایا اور جس راستے کی پیروی کا حکم نبی اور صحابہ کو ملا، بس اسی راستے کی طرف چلتے چلے جاؤ، یہی راستہ دارالسلام کا راستہ ہے۔ اللہ اکبر، وہ ایک ہی راستہ ہے، کئی راستے نہیں ہیں۔ حق کے بعد کیا رہ جاتا ہے سوائے گمراہی اور ضلالت کے۔ اس کے بعد کہا جا رہا ہے یہ جو تمہیں وقت ملا ہے اس کی قدر و قیمت دیکھو، وَيَوْمَ يَحْشُرُهُمْ كَأَن لَّمْ يَلْبَثُوا إِلَّا سَاعَةً مِّنَ النَّهَارِ يَتَعَارَفُونَ بَيْنَهُمْ۔ اللہ اکبر، يَتَعَارَفُونَ بَيْنَهُمْ، ہمیں جو وقت ملا ہے، ہمیں یہ جو زندگی ملی ہے، اس کی حقیقت کیا ہے، کتنی زندگی ہے۔ ہم کیا کرتے ہیں موبائلوں میں، ٹک ٹاک میں، بیکار کی لغو گفتگو میں مبارک مہینہ پا کر بھی ہم اس کے لمحات کو ایسے ہی فضولیات میں گزار رہے ہیں، یہ بہت بڑی بدبختی ہے ہمارے لیے۔ اس پر جتنا ماتم کیا جائے اتنا کم ہے۔ ایک ایک لمحہ اللہ کی قسم اس قدر قیمتی ہے کہ اس کے بدلے پوری کائنات اگر دے دی جائے تو کم ہے، اتنی قیمتی ہے ایک ایک لمحہ ہمارے لیے۔ کیا کیا ہے الا ساعۃ من النہار یتعارفون بینہم، اور جس دن وہ انہیں اکٹھا کرے گا گویا وہ نہیں ٹھہرے مگر دن کی ایک گھڑی یا آپس میں جان پہچان کرتے رہے۔ یتعارفون بینہم، دن کی کہا کہ دن کا تھوڑا سا حصہ، کتنا حصہ، جیسے تم ویٹنگ روم میں بیٹھے ہو کسی گاڑی کے انتظار میں اور آدمی 10 لوگ بیٹھے ہوتے، کہتے آپ کہاں سے بھائی، آپ کون ہیں، کہا میں زید ہوں، کہا آپ کون ہیں، کہا میں عمر ہوں، کیا کرتے ہیں، میں انجینئرنگ کرتا ہوں، آپ کیا کرتے ہیں، میں ٹیچر ہوں، پڑھاتا ہوں۔ تو یتعارفون بینہم، صرف تعارف کرتے ہیں، اور پھر جیسے ہی ٹرین آتی ہے سب ایک دوسرے کو چھوڑ کر فوراً بھاگ لیتے ہیں۔ کہا کہ تمہاری یہ دنیا کی جو زندگی ہے بس اتنی ہے کہ ایک دوسرے کا تعارف کر لو، جان پہچان کرنے کا جو وقت ہوتا ہے اتنا ہی ہے۔ موت کا فرشتہ رننگ میں ہے، راستے میں ہے، وہ تمہارے قریب دن بدن آ رہا ہے۔ موت کا فرشتہ، یہ موت تمہارے قریب دن بدن تم سے قریب ہوتی جا رہی ہے، تمہاری منزل پر لے جانے کے لیے یہ ٹرین چل چکی ہے اور بالکل تمہارے قریب پہنچنے والی ہے، تم منتظر ہو، انتظار میں۔ یتعارفون بینہم، ایک دوسرے کا تعارف کر لو، بس اتنا سا وقت ہمیں ملا ہے اس دنیا میں، دیکھیے، اور اس وقت کو ہم اللہ رب العالمین کی عبادت میں گزارنے کے بجائے ہم دیکھیے کتنے لوگ قیام اللیل تراویح چھوڑ کر وہ سڑکوں پر بیٹھ بیٹھ کے وقت گزار رہے ہیں۔ بتائیے، اتنی اللہ نے صحت دے دی ہے، اللہ رب العالمین نے وقت دیا ہے، اللہ رب العالمین آپ کو سہولت دے رکھی ہے، پھر بھی جو قیام اللیل چھوڑ رہے ہیں، پھر بھی جو عبادتیں چھوڑ رہے ہیں، پھر بھی وقت کا ضیاع کر رہے ہیں۔ اللہ کی قسم یہ بہت بڑا خسارہ ہے۔ کل قیامت کے دن جب وزن اعمال تولے جائیں گے وزن میں، پھر آپ کو احساس ہوگا اس وقت کا، جو وقت آپ نے فضولیات لغویات میں اور خامخواہ کی گفتگو میں گزار دیے، پھر احساس ہوگا کاش کہ میں اللہ کی دی ہوئی اس لمحات کو اللہ کی عبادت میں گزار لیا ہوتا، کاش کہ میں اس کو فضول اور لغو چیزوں میں برباد نہ کیا ہوتا، کاش کہ میں اللہ کے ذکر و اذکار میں اور کتاب اللہ کی تلاوت میں اور کتاب اللہ کی اندر غور و فکر کرنے میں گزارتا، تو آج یہ لمحات ہمارے کام آ جاتے۔ آج عمل کا دن ہے، کر لو، کل اس کا بدلہ ملے گا، کل رزلٹ ملے گا، پھر انسان عمل نہیں کر سکے گا۔ آج بونے کا دن ہے، بو دو، عمل کو بو دو، کل کاٹا جائے گا،
جو بوگے وہی کاٹوگے. لہذا آج جتنا زیادہ ہو سکے اپنے عمل کے بیج ڈالتے جاؤ, کھیتی میں ڈالتے جاؤ, کہ جتنا زیادہ عمل کے بیج ڈالو گے اتنا لہلہاتی ہوئی کھیتی آخرت کے دن کاٹے گی. سمجھ میں آ رہی؟ اب آگے دیکھیے اللہ رب العالمین فرماتا ہے, لوگ کہتے ہیں کہ بابا کے پاس کیوں جاتے بھائی؟ اس لیے کہ وہ کچھ دے دیں, کچھ نفع مل جائے اسی لیے نا, اور جو ہمارے پاس پریشانی ہے وہ دور کر دے اس لیے جاتے ہیں. سب سے بڑا سب سے عظیم کون ہے کہ اس سے بڑا نہ کوئی ہوا اور نہ کوئی ہوگا؟ اللہ کا سب سے قریب امام الانبیاء محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نبی کو کہا جا رہا ہے. توجہ دیجئے, قُلْ لَا أَمْلِكُ لِنَفْسِي ضَرًّا وَلَا نَفْعًا إِلَّا مَا شَاءَ اللَّهُ. آپ کہہ دیجئے کہ میں اپنی ذات کے لیے, قُلْ لَا أَمْلِكُ لِنَفْسِي, نبی کہہ رہے, امام الانبیاء کہہ رہے میں اپنی ذات کے, دوسروں کے لیے کہ تو چھوڑو, نبی فرما رہے میں اپنے لیے, اپنی ذات کے لیے, لی نفسی, اپنے لیے, ضرًّا ولا نفعا, نہ نقصان کا مالک ہوں نہ نفع کا. نبی فرما رہے ہیں میں اپنے نفس کے لیے بھی میں نقصان اور نفع کا مالک نہیں ہوں, الا ما شاء اللہ, مگر جتنا اللہ چاہے, مگر جو اللہ چاہے. بس یہاں غور کیجئے, نہ کسی نقصان کا مالک ہوں اور نہ کسی نفع کا, مگر جو اللہ چاہے. اور پھر اللہ آگے فرماتا لِكُلِّ أُمَّةٍ أَجَلٌ, ہر امت کے لیے ایک وقت مقرر ہے. پھر اِذَا جَاءَ أَجَلُهُمْ فَلَا يَسْتَأْخِرُونَ سَاعَةً وَلَا يَسْتَقْدِمُونَ, جب ان کا وقت آ جائے گا تو وہ نہ ایک گھڑی پیچھے ہٹیں گے اور نہ آگے بڑھ سکیں گے. اللہ اکبر. ہر قوم کے لیے, ہر امت کے لیے ایک وقت متعین ہے. اللہ رب العالمین نے اس وقت تک ہر کسی کو چھوٹ دے رکھی ہے, جب وہ وقت آ جائے گا تو نہ لمحہ بھر کے لیے پیچھے ہٹے گا نہ آگے, فوراً انہیں پکڑ لیا جائے گا. اللہ اکبر. تو اللہ رب العالمین سب سے زیادہ اللہ کے قریب نبی ہیں, اور نبی فرما رہے ہیں, نبی سے اللہ کہہ رہا ہے اے نبی آپ کہہ دیجئے کہ میں اپنی ذات کے لیے بھی میں نفع و نقصان کا مالک نہیں ہوں. اللہ اکبر. جب امام الانبیاء نفع و نقصان کے مالک نہیں ہیں تو بچے جائے گا کہ یہ ولی, یہ بزرگ, یہ اولیاء, یہ شہداء کیا نفع و نقصان کے مالک ہو سکتے ہیں؟ کیا امام الانبیاء سے بھی کوئی بڑا ہے؟ نہیں ہے. اللہ اکبر. تو یہ اس کے بعد آگے دیکھیے اللہ فرماتا ہے وَلَوْ أَنَّ لِكُلِّ نَفْسٍ ظَلَمَتْ مَا فِي الْأَرْضِ لَافْتَدَتْ بِهِ. کہا یہ جا رہا ہے اگر ہر شخص کے لیے جس نے ظلم کیا ہے وہ سب کچھ ہو جو زمین میں ہے وہ فدیے میں دے دے, لفتدت بھی, وہ فدیے میں دے دے اور دے کر بچنا چاہے گا, قیامت کے دن نہیں بچ سکے گا. اللہ اکبر. اور آج کے دن تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اگر تم کھجور, ایک کھجور ہے نا, کھجور ایسے پھاڑ دو, اس کا بیا نکال دو, ایک پھانک کھجور کے ایک پھانک سے بھی اگر تم اللہ کے عذاب سے بچ سکتے ہو تو وہ بھی صدقہ کر دو اور اللہ کے عذاب سے بچ جاؤ. لیکن کہاں؟ دنیا میں. آخرت میں تو زمین بھر کر سونا بھی اگر تم دو گے تو اللہ کے عذاب سے بچ نہیں سکو گے. تو سو وقت آج ہے, عمل کا دن آج ہے, لہذا آج عمل کر لو کہ اللہ کی راہ میں جتنا ہو سکے صدقات کرو. مجرمین مر جائیں گے, کفار اور مشرکین, اللہ رب العالمین نے ان کا ذکر کیا ہے, تو یہ کیا کریں گے جب اللہ کے عذابات کو دیکھیں گے؟ کہیں گے اللہ دنیا میں ایک بار بھیج دے. اور کس عمل کی خواہش کریں گے معلوم ہے؟ صدقہ کی خواہش کریں گے کہ ہم دنیا میں جا کر صدقہ کریں اور نیک لوگوں میں سے ہو جائے. گویا صدقہ کرنا یہ نیک لوگوں کی نشانی ہے اور نیک لوگوں میں شامل ہونے والے کی صفت اور نشانی ہے. لہذا صدقہ کرو چاہے کھجور کا ایک پھانک ہی کیوں نہ ہو. بتائیے کیا ہم میں سے اتنی استطاعت ہمارے اندر نہیں ہے کہ ہم غریب کو ایک ٹائم کا کھانا کھلا سکے اور ان کو 25, 50, 100, 200 جو ہے صدقہ کر سکے؟ ہر شخص کو خاص طور سے اس مہینے میں چاہیے کہ روزانہ جتنی استطاعت ہو اسے صدقہ کرنا چاہیے. اللہ یہ نہیں دیکھتا آپ کتنا دے رہے ہیں, اللہ یہ دیکھتا ہے کہ آپ کتنے میں سے کتنا دے رہے ہیں. آپ کو اللہ نے اگر دیا ہے 10 روپے دیے, 5 روپے دے دیجئے, یہی اللہ رب العالمین کے بہت بڑا اہمیت کا حامل ہوگا. تو کوئی ضروری نہیں کہ آپ روزانہ 1000, 2000 دے, جتنا ہے اسی میں سے آپ خرچ کیجئے, روزانہ کیجئے.
یہ اللہ رب العالمین کے یہاں اللہ کے غضب کو ٹھنڈا کرنے کا ذریعہ ہے، ہمارے گناہوں کو دھلنے کا ذریعہ ہے، ہمارے نیکیوں میں بلندی کا ذریعہ ہے۔ صدقات کے اتنے فائدے ہیں، انشاءاللہ کبھی موقع ملا تو صدقات کے فائدوں پر ہم بیان کریں گے۔ تو صدقات کیجئے جتنا ہو سکے، آج عمل کرنے کا دن ہے، عمل کرتے رہیے۔ آگے اللہ فرماتا ہے اس قرآن کو اللہ نے کیا کہا ہے؟ یا ایھا الناس، اے لوگو، قد جاءتکم موعظۃ من ربکم وشفاء لما فی الصدور وہدی ورحمۃ للمؤمنین، اے لوگو بے شک تمہارے پاس تمہارے رب کی طرف سے عظیم نصیحت آ گئی ہے۔ یہ قرآن ہمارے لیے عظیم نصیحت ہے، اور کیا ہے اس کے بعد؟ شفاء لما فی الصدور، تمہارے دلوں کے لیے شفا ہے۔ اچھا، اللہ نے شہد کو بھی شفا کہا ہے، لیکن وہاں ذکر ہوا ہے کہ شہد میں شفا ہے، اور یہاں ذکر ہو رہا ہے قرآن شفا ہے۔ یعنی ایک یہ ہے کہ کسی چیز میں شفا ہے، اور ایک یہ کہ سراسر وہ پورا کا پورا شفا ہے۔ تو قرآن پورا شفا ہی شفا ہے، پڑھتے جاؤ اور تمہاری روحانیت منور ہوگی، روحانی بیماری جتنی ہوں گی دور ہوں گی، جسمانی بیماری جتنی ہوں گی سب دور ہو جائیں گی۔ یہ سراسر شفا ہے۔ تو اللہ نے فرمایا شفاء لما فی الصدور۔ اچھا، وہدی ورحمہ، اور یہ ہدایت اور رحمت ہے، للمؤمنین، ایمان والوں کے لیے۔ تو کتنی اس میں خصوصیات ہیں۔ اے لوگوں، اللہ نے فرمایا یہ تمہارے لیے نصیحت ہے، یہ تمہارے لیے شفا ہے، یہ تمہارے لیے رحمت ہے، یہ تمہارے لیے ہدایت ہے۔ تو جسے نصیحت چاہیے قرآن سے جڑ جائے، جسے شفا چاہیے قرآن کو اپنی زندگی میں لے آئے، جسے ہدایت چاہیے قرآن کو اوڑھنا بچھونا بنا لے، اور جسے اللہ کی رحمت چاہیے قرآن کے ساتھ اٹھے اور قرآن کے ساتھ سوئے، تو اللہ کی رحمت مل جائے گی۔ تو رحمت، ہدایت، شفا اور نصیحت سب اللہ رب العالمین نے قرآن میں رکھا ہے۔ اللہ سے دعا ہے اللہ میں اچھی سمجھ اچھے عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ سبحانک اللہم و بحمدک۔